السلام علیکم۔ آورز ہم قرآن کی روشنی میں اللہ کے ایک عظیم نبی حضرت لوط علیہ السلام کی مکمل اور سبق آموز کہانی سنیں گے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سوچا ہے جنہوں نے انسانیت کی ہر حدود پار کر دی؟ ایک ایسی قوم جنہوں نے اللہ کی ہر ہدایت کو ٹھکرا دیا اور زمین پر فساد پھیلایا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک خوفناک عذاب جسے سن کر دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ایک گہرا سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں لوط علیہ السلام کی داستان جو قرآن کے آیاتوں میں محفوظ ہے۔ حضرت لوط وہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط آج بھی ان کے ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط آج کو صدم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا جہاں کے لوگ انتہائی برے میں مبتلا دیا۔ اب جانتے ہیں کہ صدم کی قوم کا وہ عظیم گناہ کیا تھا جس نے اللہ کے غضب کو بلایا۔ صدم کے لوگوں کا سب سے بڑا گناہ وہ تھا جسے اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ وہ فساد اور بے حیائی میں حد سے گزار چکے تھا اور لوط اس کی دعوت کو ہمیشہ ٹھکراتے رہے۔ لوط اس نے نہایت غم اور درد کے ساتھ اپنی قوم کو بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ہر بار ان کی آواز کو انسنا کر دیا گیا اور الٹا ان کا مذاق اڑایا گیا۔ جب عذاب کا وقت قریب تو اللہ نے فرشتوں کو لوط آس کے انسانی شکل میں بھیجا۔ جب لوط نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ انہیں مہمان سمجھ کر بے حد گھبرا گئے۔ انہیں اپنی قوم کی بری نیت کا علم تھا۔ جلد ہی صدم کے بعد لوگ شیطانی ارادوں کے ساتھ لوط آس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے جسے لوط آس کی پریشانی اور بات گئی۔ اس وقت فرشتوں نے لوط آس کو اپنی اصل پہچان بتائی اور عذاب کی خبر سنائی۔ اللہ کے حکم سے لوط اور ان کے ایمان لانے والے گھر والوں کو رات کے آخری حصے میں شہر چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کی ہدایت دی گئی۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے عذاب نازل ہوا، زمین ہل اٹھی تو اوفن اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی جنہوں نے پوری بستی کو پالٹ دیا۔ لوط اس کی قوم کا مکمل زوال ہوا۔ ان کا ذکر قرآن میں ہمیشہ کے لیے ایک خوفناک نتیجہ بن کر رہ گیا۔ لوط آس کی کہانی میں ہم سب کے لیے کئی اہم سبق چھپے ہیں۔ ہمیں اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، برے اعمال سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے سچے مومنوں پر ہمیشہ مہربان رہتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کی یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کے انصاف سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔